الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله خالقنا العظيم. معزز حاضرین، محترم سامعین، اصلاحی مجلس ایک عنوان ہے جو چیز نادرست ہے اسے درست کرنا، اصلاح ہے۔ جس شخص کی زندگی نادرست ہے اس کی زندگی درست کرنا یہ اصلاح ہے، اور جس شخص نے اپنی زندگی درست کر لی وہ صالح ہے۔ اور کئی لوگوں نے مل کر اپنی اپنی زندگیاں درست کر لی وہ صالحین ہیں۔ اور صالحین اس گروہ کا نام ہے جو اللہ کے پسندیدہ اور منعم علیہم میں سے ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اسی لیے یہ ضرورت سب کی ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا کیا نادرست ہے، کسے کسے درست کرنا ہے، یہ ایک مستقل کام ہے اور ایک بڑا عنوان ہے۔ قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ کی کتابیں، علوم الاحسان پر مشتمل کتابیں، تہذیب اخلاق پر مشتمل کتابیں، سب کا سب اسی عنوان میں داخل ہے۔ اس لیے بہت بڑا، بہت تفصیلی عنوان ہے، لیکن اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں جو انسان کے بدن سے متعلق ہے، اس میں تین بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک دل ہے، ایک زبان ہے، ایک اعضاء و جوارح ہے۔ دل اندر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اعضاء و جوارح باہر سے تعلق رکھنے والے ہیں، زبان ظاہر اور باطن دونوں سے اس کا ربط و تعلق رہتا ہے۔ اسی واسطے اس کی ساخت بھی اللہ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ تھوڑی اندر تھوڑی باہر رہتی ہے۔
آدھا ادھر سے بھی ہے کنیکشن اس کا، آدھا ادھر سے بھی۔ اب ان تین چیزوں سے متعلق مدارج السالکین میں علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فرائض ہیں یا واجبات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ فرائض و واجبات دل سے متعلق بھی ہیں، فرائض و واجبات زبان سے متعلق بھی ہیں، فرائض و واجبات اعضاء و جوارح سے متعلق بھی ہیں۔ انہوں نے لفظ واجب استعمال کیا ہے، دوسرے لفظوں میں پھر واجبات قلبیہ، واجبات لسانیہ اور واجبات اعضاء مختلفہ، یہ ہر ایک کے الگ الگ واجبات ہیں۔ تو اب دل کے واجبات کی ایک لمبی فہرست ہے، اور یہ انتظام کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں پوری تفصیل نہ کو سناؤ، ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، تھوڑی سناؤ، بلکہ مغرب کا بیعت کا ٹائم رکھے لوگ بہت سنائیں گے، ہمارے کو ہضم نہیں ہوگا، پریشانی بلکہ اور نہیں۔ کوثر صاحب، عبدالرحمان صاحب، عبداللہ صاحب مل کے تنگ ٹائم کا انتخاب کرے۔ اس واسطے جو ہے میں اس میں ہر ایک سے متعلق صرف یہ دو چار بنیادی چیزوں کی توجہ دلا دیتا ہوں، آپ حضرات ذہن میں رکھ لیجیے۔ درست نادرست کا مطلب سمجھ لیجیے۔ اچھا، جو چیز جیسی ہے ہونی چاہیے، اگر ویسی نہیں ہے تو اس کو ویسا بنانا جیسے ہونا چاہیے، وہ ہے اصلاح۔ سمجھ میں آنے کے لیے ہم لوگ ہمارے بچپن میں، بلکہ ابھی بھی شاید دوسرے ریاستوں میں، بال بنانے کے جو خانے ہوتے ہیں نا، بال بنانے کا خانہ جو ہوتا ہے، سالون، آج کل کیا بولتے ہیں اپنے پاس، وہ حجامت خانے جو ہوتے ہیں نا، وہاں کو اصلاح خانہ بولتے تھے۔ کیا مطلب؟ بال بگڑ گئے، بال بکھر گئے، بڑے ہو گئے، پراگندہ ہو گئے، تو وہاں جانے کے بعد میں اس کو درست کرتا تھا۔ بگڑے ہوئے بالوں کو درست کرنے کی نسبت سے اس کو اصلاح خانہ کہتے تھے۔ تب اصلاح کرنے کے واسطے دنیا میں ایک ایسا پیشہ ہے جس پیشے کے بارے میں بولا جا سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت کو بھی جا کے سر جھکانا پڑتا ہوں۔ بادشاہ بھی گیا تو پوری رعایا اس کے آپ نے سر جھکا دی، انہیں جا کے حجام کے سامنے اس کو جھکانا پڑتا تھا۔ تو اب ہم کیا کرتا، ہمارے اوپر یا تو کپڑے پر کا کوسا نکال دے صاحب، اور یہ ڈال دو، تمہاری شال نہ کو، تمہارا رومال نہ کو، میرا کپڑا ڈالنا ہے تمہارے کے اوپر ہے تو اچھی بات ہے، ایسا بیٹھ جا بولے تو بیٹھ جائے، سر سیدھا رکھ لو بولے تو سر سیدھا رکھ، اور پانی مار رہا ادھر ادھر، خاموش بیٹھ۔ پھر اس کے بعد میں پانی وانی مارنے والا تو آتا رہ گیا، اور سر اللہ دکڑنا تک شروع کر دیتا تو اس کا سر لرستے رہتا، مگر خاموش بیٹھتا ہے نا۔ اس کے بعد میں کنگھی وانگھی کر کے بالاں کاٹنا شروع کرتا، اور پھر سر ادھر کرو بولے تو ادھر کر رہے ہیں، سر ادھر کرو بولے تو ادھر کر رہے ہیں، ذرا اوپر اٹھاؤ بولے تو اوپر اٹھا رہے ہیں، نیچے جھکاؤ بولے تو نیچے جھکا رہے ہیں، کیسا بولے ویسا سن رہے ہیں، کئی وہ کیا کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ جی نہیں، جیسے کا ویسا رہ تو میری اصلاح ہو جانا بولتا ہوں۔ ارے ویسا نہیں جی، بولے ایسا سنیں گے تو اصلاح ہوگی، اس کے بغیر کیسا ہوں گی بتائیے۔
جب بولے جیسا سنیں گے تو اصلاح ہوگی. آپ کو آرام کرنا ہے تو آرام کر لیجیے, زحمت نہیں. اگر کسی وجہ سے آپ نہیں آ پا رہے ہیں تو یہاں سے ایک وائرنگ کنیکشن وہاں لے لینا, مگر دین کی باتیں سن لیتے رہنا. ہاں. تو اصلاح کب ہوگی, بگڑے ہوئے کی, جب بولے ایسا سننا. اب ہمارا دل بگڑا ہوا ہے, زبان بگڑی ہوئی ہے, اعضاء و جوارح کا استعمال بگڑا ہوا ہے. ان میں سے ہر ایک کے بگڑے ہوئے کو بنانے کی جو کوشش ہے اس کا نام ہے اصلاحی کوشش. سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرے دل کا بگاڑ کیا ہے, دل کی درستی کیا ہے. اگر دل میں شرک ہے تو سب سے زیادہ بگڑا ہوا, کفر ہے, نفاق ہے تو انتہائی بگڑا ہوا ہے, دین بیزاری ہے تو دل بگڑا ہوا ہے, اندرون میں کبر ہے تو دل بگڑا ہوا ہے, عجب ہے تو دل بگڑا ہوا ہے, حسد ہے تو دل بگڑا ہوا ہے, دنیا کی تمام لالچ ہے تو دل بگڑا ہوا ہے, نیت خراب ہے تو سمجھنا چاہیے کہ دل بگڑا ہوا ہے, جذبات اچھے نہیں ہے سمجھنا چاہیے کہ دل بگڑا ہوا ہے, غصہ معتدل نہیں ہے, چیزوں کی چاہتیں معتدل نہیں ہے, بے صبری ہے, ناشکری ہے, غیر کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے. تو یہ سب کے سب علامتیں ہیں دل بگڑا ہوا ہے. اگر زبان سے جھوٹ ہے, غیبت ہے, گالی ہے, تان تشنی ہے, تحقیر تذلیل کے کلمے ہیں, ناجائز بول ہیں, تو سمجھنا چاہیے کہ زبان بگڑی ہوئی ہے. نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھنا ہے, وہ سن رہے ہیں جو نہیں سننا ہے کانوں سے, وہ بول رہے ہیں جو نہیں بولنا ہے زبان سے, وہ لے رہے ہیں جو نہیں لینا ہے ہاتھوں سے, وہاں جا رہے ہیں جہاں نہیں جانا ہے پاؤں سے. تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اعضائے بدن جو مختلف ہے یہ بگڑے ہوئے ہیں, اب ان کو درست کرنا, اس کا نام ہے اصلاح. اور ظاہر ہے کہ خالی بال بغیر تھوڑی سی فرما برداری کے درست نہیں ہوتے, تو یہ پورا بغیر فرما برداری کے درست ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. اس لیے دوستو اصلاح کا جہاں تک تعلق ہے یہ فرض ہے. ہمارے اکابر نے اور محققین نے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت بیعت کرنا ضروری ہے, تو اس کے جواب میں وہ فرمایا کرتے تھے بیعت کرنا ضروری نہیں ہے, اصلاح کرنا ضروری ہے. بیعت سنت ہے, اصلاح فرض ہے. وہ اس ملک کے محقق علماء اتنے بڑے فریضے سے ہم لوگ دور ہیں, کبھی نہیں سوچ رہے کہ میرے دل میں جو چیز لازم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, جو بالکل نہیں ہونا چاہیے وہ ہے. جیسے تواضع ہونا ضروری ہے دل میں, اور کبر کا ہونا حرام ہے دل میں.
پھر ایسی صورت میں وہ فرض دل میں کب آئے گا، یہ حرام کب نکلے گا؟ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ ثانی بھی تھے، استاذ الحدیث بھی تھے، مفتاح العلوم جلال آباد کے محتمم بھی تھے، شیخ الشیوخ تھے، علمی دنیا میں کمال رکھتے تھے، بڑے بڑے بزرگان دین، مدارس کے مفتیین اور اصحاب نظام، نظما، محتممین، زانو یادو مانتے کرتے تھے. انہوں نے صراحتاً لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جیسے ظاہر کے اور باہر کے فرائض و واجبات و محرمات ہیں، ایسے ہی اندر کے بھی فرائض، واجبات، محرمات ہیں. دونوں چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے ہر شخص کو. ہمارے طالب علم کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے غالباً اورنگ آباد، مہاراشٹر کی طرف کے بعض طلبا تھے، ہم سے بڑی جماعتوں میں تھے، شاعر بھی تھے. وہ لوگ جلال آباد آئے تھے تو وہ اپنا منظوم سنا رہے تھے، تو اس کا ایک مصرع یاد رہ گیا میرے کو، اور وہ مصرع یہ تھا، وہ غالباً نازش نام تھا ان کا، تابش نازش دونوں پایا تھے شاید وہ. تو ان کا ایک مصرع یاد آ گیا، کیا؟ لب پر تو ہے نام خدا کا، دل کو جانے اللہ کا. زبان پر اللہ ہے، دل میں کون ہے؟ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دل میں اس سے نفع، اس سے نقصان، اس سے عزت، اس سے ذلت، انہیں کام بنا دیں گا، انہیں کام بگاڑ دیں گا. بھائی کیا ہے یہ؟ زبان پہ کیا ہے، دل میں کیا ہے؟ زبان پہ لا الہ الا اللہ، اور دل میں یہ ہے کہ کام بنانا ہے تو ان سے ملنا. بنانا آ گیا، کام بگڑ گیا، سمجھ انہیں تو ذلیل کر کے چھوڑیں گا، انہیں تو پریشان کر کے چھوڑیں گا، انہیں جان لیے بغیر نہیں چھوڑیں گا. زندگی اور موت کو، نفع کو اور نقصان کو، عزت اور ذلت کو، موت کو اور حیات کو مخلوقات کے ساتھ میں وابستہ کر دیا. آج جمعہ میں داخل ہو رہا تھا مسجد میں، تو بولے کہ صاحب اس سے پہلے لوگ وہ کرونا سے ڈر گئے تھے، وہ اومیکرون سے ڈر گئے، ذرا کیا تم بھی بولو. ہمارے نظر کے لوگ تو نہیں ڈرتے ہوں گے نا. کرونا کا مطلب لوگ سمجھ رہے تھے مرونا. اب اومیکرون کو تو ایسا ڈراتے تھے پوچھو مت. تو ہاں ہم لوگوں کے سامنے عرض کرے کہ بھائی، ہر آنے والے شخص اپنے ساتھ میں عمر کی ایک مدت لکھا لیا سو ہے. 1 منٹ آگے ہونے والا نہیں، 1 منٹ پیچھے جانے والا نہیں ہے مسئلہ. جو اگر ٹائم آ گیا، دنیا میں، پوری دنیا میں بھی ایک وائرس بھی نہیں رہا، تب بھی جانا ہی جانا ہے. اور اگر جانے کا ٹائم نہیں آیا، مقرر اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ، تو دنیا پوری کی پوری وائرس سے بھر جائے، جانا نہیں. طے شدہ چیز ہے، یہ یاد رکھ لو، پریشانی کا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. احتیاط کر لو اپنی جگہ، ٹھیک ہے. اب صاف ستھرے رہو، گھر صاف ستھرا رکھو، ہاتھ مل لیتے رہو، ماسک لگا لو، جی کھانسنے کھکارنے والوں کے سامنے بالکل مت جاؤ. احتیاط کر لو، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا آنا کیسا ہوا، انہیں جہاں بولے تو آگے. پھر کیسا ہوگا، انہیں بولے تو جائیں گے. اتنا مسئلہ، جہاں بولے تو آئے، بولے تو گئے، یہ ہے مسئلہ.
لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنے خوشی سے آئے نہ اپنے خوشی چلے، بول کے شعر تھا وہ. اگر حیات لائی بول کے اس میں تھا تو میں بول رہا ہوں اللہ نے اچھا بولے تو آ گئے، بولے تو جائیں گے. اتنا ہے مسئلہ. 1 منٹ نہ آگے نہ پریشان ہونے کی، ٹینشن آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے. ڈرنے مرنے کی ضرورت نہیں. جو اپنے ذمہ کرنے کا ہے بس وہ ہم کام کریں. تو غرض یہ ہے کہ ہمارے محقق علماء کرام نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ اصلاح کرنے کے واسطے اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسی سے رابطہ تعلق رکھنا چاہیے. بال اپن بھی کاٹ لے سکتے ہیں مگر ویسا نہیں کرتے جیسے کاٹ لینا چاہیے، دوسرے کا ہاتھ لگنا پڑتا ہے. اس بعض تجربے کار لوگ تو ریزر بتی لے کے اپنے ہاتھ سے بال مونڈ لیتے، مگر جا کے دیکھے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کرے جو ہے اس واسطے ویسا صاف نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے. کسی دوسرے کا تعاون درکار ہوتا. ایسے ہی اپنی اصلاح و تربیت کے لیے بھی اپنے کو کسی سے رہبری لیتے ہوئے کرنا چاہیے. رہبری میں فلاں سے لیں ایسا نہیں. اپنا دل جس سے متاثر ہو مطمئن ہو سے لینا چاہیے. خیر دوستو، میں اس وقت میں تو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو جیسے دل میں اللہ کی وحدانیت کا یقین فرض ہے، دل میں نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے رسول ہونے پر ایمان اور یقین فرض ہے، آخرت کے یقینی ہونے پر ایمان و یقین فرض ہے، ایسے ہی دل میں شرک کفر نفاق کا ہونا حرام ہے. اچھا یاد رکھیں مسئلہ. اب اس کو نکالنے کے لیے، اس کو لانے کے لیے ایک مستقل علم ہے، مستقل کوشش ہے، مستقل محنت ہے، مستقل دروس ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے. جب تک کہ خلق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ان کچھ کر سکتا ہے کا تصور اندر سے نکلنا مشکل. جب یہ بات کھل جائے گی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی ذات میں صرف یہ راستہ ہے، کرنے نہیں کرنے کا اس سے کچھ بھی مسئلہ نہیں. دکھتا اپنے کو ایسا، جیسے عام طور پر سمجھانے کے لیے ہم بولتے ہیں پھل درخت کو دکھتا، اس میں رہتا نہیں. اناج زمین سے نکلتا دکھتا، اناج رہتا نہیں زمین میں. اگر ایسا ہو تو 6 مہینے کوشش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا ہی کرتے جاؤ، تھیلے نکالتے جاؤ. 30 لیٹر دودھ بھینسوں کا گایوں کا ایک ہی گائے کا نکال پیتا ہے. اب وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کئی کو کھیل لیتے بیٹھنا، ہاڑو جناب لگن میں پڑ گیا، دیکھو کتنا نکلتا. دکھتا جی ویسے آتا سو دینے والا دوسرا. درخت کے راستے سے اللہ پھل دیتے ہیں، زمین کے راستے سے اللہ اناج دیتے ہیں، پودوں کے راستے سے پروردگار عالم لباس دیتے ہیں، بادلوں کے راستے سے اللہ بارش دیتے ہیں، زمین کے راستے سے اللہ پانی دیتے ہیں. وہ راستوں کو رکھ دیے تاکہ ذرا اس کو دیکھیں کہ انہیں خالی راستے دیکھتا نہیں اصل بھی دیکھتا. راستے کو اصل تو سمجھ کے نہیں بیٹھ گیا. محبوب نگر کا کوئی آدمی جو روزانہ آ کے نل میں سے پانی بھر لے کے جاتا تھا،
وہ آدمی ایک دن پانی لینے کے بعد سے آیا، پانی نہیں آیا تھا، ڈنڈا لے کے ٹوٹی کو دے پیٹ رہا، بولے روزانہ پانی دیتا تھا، آج نہیں دے رہا، آج تو تیرا پلیا بگاڑ دیتا ہوں بول کے مارنا شروع کر دی۔ مسجد بابا میاں کا سمجھدار آدمی ان کو دیکھا، بے حد غصے میں ہے، یہ لال پیرا بڑا پوری توانائی صرف کر دے رہا نل کو پیٹنے میں۔ کیا ہوا جی، کہیں کو پیٹ رہے ہیں اس کو؟ بولے تو روزانہ پانی دیتا تھا، اب نہیں دے رہا، ٹوٹی پانی دیتی، راستہ ہے جی وہ پانی آنے کا راستہ ہے، جب تک کہ پانی دینے والا وہ راستے سے پانی نہ پہنچ جائے اس وقت تک نہیں ملتا۔ ایسے ہی اناج دینے والا جب تک کہ زمین کے راستے سے اناج نہ دے اناج نہیں ملتا۔ بادل تو روزانہ آتے جاتے، ہم لوگ دیکھتے رہتے فضاؤں میں، بادل تھوڑی دیتے پانی، اس راستے سے اللہ پاک دیتے، جب دینا چاہے دیتے ہیں، ورنہ کبھی جب ایک دم گھنا بادل آ جاتا ہے بارش ہوں گی بول کے سمجھتے، پھر اس کے بعد میں غائب ہو جاتے ہیں افق سے۔ جب اللہ دینا چاہے تو دل میں یقین کس چیز کا ہے، کس چیز کا یقین بٹھانا ضروری ہے۔ میرے رب اللہ ہے، میرے معبود اللہ ہے، میرے حاکم و مالک اللہ ہے، میرے خالق اللہ ہے، دل میں یہ یقین رہنا، اور اللہ کے غیر سے ذاتی طور پر نہ کوئی نفع، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی عزت، نہ کوئی ذلت، نہ حیات، نہ موت، کچھ نہیں۔ اپنے دل کے اندر جو چیزیں نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کو نکالنا، یہ ہے اصلاح، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کو لانا، یہ ہے تزیین اور درستی۔ اسی واسطے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تخلیہ، ایک تہلیہ۔ جو چیز نہیں ہونا چاہیے اسے نکال دینا یہ تخلیہ ہے، جو ہونا چاہیے اسے لا لینا یہ تہلیہ ہے۔ اور جب تک کہ یہ دل غیر سے خالی نہیں ہوتا انہوں نہیں آتے۔ حکیم الامت کے انتہائی چہیتے اور غیر معمولی تربیت یافتہ اپنے وقت کے عظیم کلیکٹر حضرت خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اشعار کہتے تھے، پوری تعلیمات انہوں نے اشعار میں لکھ دی۔ ایک شعر انہوں نے لکھا، کیا سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ان کے شعر لکھے، شعر خود یہ تھے، اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، فرمایا کہ اگر میرے پاس اس وقت میں 1,00,000 ہوتے تو وہ 1,00,000 اسے دے دیتا تھا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کہ میں نے غیروں کو بسا رکھا تھا ابھی نہیں آئے، اب تو میں نے سب کو رخصت کر دیا، اب تو آ جائیے۔ تو خلوت اتنی بڑی چیز ہے، تخلیہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ غیر کو نکالو، جسے اللہ پسند نہیں کرتے اسے کہیں کو دل میں بسا کے رکھے۔ چیزوں کی محبت دل میں بسی ہوئی، جائیدادوں کی محبت دل میں بسی ہوئی، پیسوں کی محبت دل میں بسی ہوئی، آرزویں، خواہشیں، تمنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ دل کیا ہے؟ دل ہے، ایسا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ دل بولے تو جماعت کو بولتے، لوگوں کی ایک بھیڑ بھاڑ کو دل بولتے ہیں، دل۔ اس واسطے اگر ٹڈیوں کو بہت بڑی تعداد میں آگے بولتے ٹڈی دل، پبلک کے مجموعے کو بولتے جنتا دل۔ تو اس میں کیا کیا ہے وہ دیکھ لے کہ بولے یہ دل ہے کہ دل ہے۔ ہزاروں چیزوں کو بسا کے رکھے، وہی نہیں ہے ہونا چاہیے، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ سب کے سب اس دل میں بسا ہوا ہے۔
اس غیر کو دل سے نکال. لا الہ الا اللہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ کے علوم کے استحضار اور ان علوم کو یاد دلانے والے لوگوں کی صحبتیں اور اس چیز کو مستحضر کرنے کے لیے اٹھائی جانے والی مشقتیں، یہ سارے راستوں سے گزریں گے تو کوئی چیز ملیں گی. ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہم سے ذکر کرے تھے کہ صاحب وہ خوش خطی سیکھنے کا شوق ہے، آپ اجازت دیے تو حیدرآباد کے فلاں خطاط کے پاس جا کے تھوڑا وقت سیکھ کے آتا ہوں. ہم بولے تو ٹھیک ہے جاؤ. تم نے جو وقت مقرر تھا اس میں گئے. واپس آنے کے بعد نے میں ان سے پوچھا کیا سبق ہوا جی آج کا خوش خطی کا؟ کروں دیجیے آپ کو خوش خطی کا کیا سبق ہوا؟ بولے تو خوش نبی سکھانے والا خطاط کاڑی، چھلی ہوئی کاڑی ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں لے کے ایسا پکڑو بولا، ایسا پکڑو ہو گئی بولا، آدھے گھنٹے تک خالی ایسا پھراتے رہو گی. کیا سبق ہوا آج؟ بولے تو خالی ایسا پھرانے کا سبق دیا. بغیر محنت کی کوئی چیز آتی؟ انہوں ڈر گئے لے لیتا ہوں پین بول کے بتانے کے واسطے پوچھا میں ذرا پین دے بول کے. ماشاء اللہ سب پین موجود ہے. سیکھے بغیر نہیں آتا بھائی. اللہ سے سیکھنا، اللہ سے مانگنا، اندرون میں سچی طلب رہنا، آنے والی مشقت کو جھیلنا، تب کہیں جا کر کوئی چیز آتی. اس کے بغیر نہیں آتی. ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے. کوئی ضرورت میں زندگیاں گزر جا رہے ہیں جیسے کہ ویسے سے. نماز بھی چل رہی، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نماز میں کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تمام کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے. نماز میں بولتے ہیں سبحان ربی العظیم، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا پاک ہے، عظمت والا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا پاک ہے، رفعت عالی مرتبت ہے. یہ روزانہ ہر نماز میں بولتے. 10 سال سے پڑھ رہا، 15 سال سے پڑھ رہا، لیکن نماز پڑھنے وقت میں جا کے وہاں دکان پہ بیٹھا تو میں صحیح بولا تو پیسے زیادہ نہیں ملتے. اگر میں سچی تجارت کرا تو ترقی نہیں کر سکتا. میرے بہت خرچہ ہے، میرا بیوی ہے، پیٹ بھر کے بچے ہیں، اماں بابا بھی ہیں، بھائیاں بھی ہیں، سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اگر میں سچی تجارت کرا تو ایسی صورت میں سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا مشکل ہے. اس واسطے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا. مجھے صاحب بولتا کون 10 سال سے نماز پڑھ رہا. کیا سمجھ رہا ہوں؟ اور یہ سمجھ رہا ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے بول کے زبان سے بولتا، اندر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد میں بھی دیکھیں گا تو لوگ نمازی سمجھیں گے، بازار میں جائیں گا تو بولیں گے اتنا ہوشیار تاجر میں دیکھا ہی نہیں زندگی میں. ایسی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے صاحب کہ اچھے اچھوں کو شبہ تک نہیں ہوتا. دھوکہ اس میں دیتے ہیں، خیانت اس میں کرتے ہیں، جھوٹ اس میں بولتے ہیں. ایک چیز بتا کے ایک چیز دے دیتے ہیں، اور ایسا کرے تو ہی مل سکتا ہے، زیادہ ہے تو نہیں مل سکتا. یہ زمانے میں سچ بولنے والے جی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جینا دینے والا اس کی ہوشیاری ہے، اللہ نہیں. دل کی حالت بدلنا، یہی وجہ ہے کہ اگر دل اچھا ہے تو سب اچھا ہو گیا سمجھو، اور اگر دل صحیح نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں کچھ ثواب واب مل جائے گا، کچھ اچھے کاموں کے نتیجے میں، لیکن حقیقی کام نہیں بنے گا.
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم علی اللسان، ایک علم فی القلب۔ علم علی اللسان حجت ہے علیک، اور علم فی القلب حجت ہے لک، حجت لک حجت علیک۔ حجت علیک بولے تو اپنا مخالف ہے سمجھ، حجت لک بولے تو اپنا موافق ہے سمجھ۔ یہ علم بس زبان جو ہے، جو دل میں نہیں ہے، وہ علم نافع نہیں۔ علم نافع وہ ہے جو دل میں ہو، اور عقیدے کا تعلق، یقین کا تعلق، سب کا تعلق علم سے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ میری ہر ضرورت صرف اور صرف اللہ پوری کرتے ہیں۔ اب وہ جو میں نے شروع میں فہرست بتائی، عقیدوں میں یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، صفات میں یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، جذبات میں یہ مستحب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تمام احکام کی تکمیل ہے اس میں۔ انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے اس میں، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروہات، مباحات۔ باہر کے بھی ہیں، اندر کے بھی ہیں، دل کے بھی ہیں، زبان کے بھی ہیں، اعضاء و جوارح کے بھی ہیں۔ مگر اب تک ہم لوگ جو ہے وہ سب چیزیں خالی باہر کے ہیں بول کے سمجھ کے اندر کبھی متوجہ نہیں ہوئے، حالانکہ اصل حکم اندر کا ہی ہے۔ قرآن کریم دل پر اترا ہے، اللہ قلبک، قرآن کریم اللہ نے دل پر اتارا ہے۔ حکم کو لینے کی صلاحیت دل میں ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت دل میں ہے، اور جس میں سمجھ نہیں اس پر اسلام کا حکم نہیں، اور سمجھ دل میں پائی جاتی۔ مجانین کے لیے احکام نہیں ہے، بے عقلوں کے لیے احکام نہیں ہے، اعضاء جوارح سب ہیں ان کے پاس، سر سے لے کے پیر تک پورے اعضاء ہیں، اور اسلام کا حکم نہیں ہے مجنون کو، کئی کو نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور سمجھ پائی جاتی ہے دل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے احکام آئے اصلاً اس کا مخاطب دل ہے، اعضاء و جوارح نہیں۔ اعضاء و جوارح دل کے حکموں کو پورا کرنے کے نوکر ہیں۔ جو بولے کرتے ہو، دل بولا ہاتھ اٹھا دے اٹھا دیتا، دل بولتا ہاتھ چھوڑ دے بولے چھوڑ دے۔ اصل مسئلہ دل کا ہے، اور دل بولے تو یہ لوتھڑا نہیں، لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، لطیف قوت، وہ مراد ہے دل سے، ورنہ یہ لوتھڑا تو سب میں ہوتا ہے۔ چونکہ اس دل میں مرکز ہے اس فہم کا، اس لطیفہ قلب کا، اس لیے ہمیشہ قلب قلب بولتے ہیں۔ تو اندر کے فرائض واجبات کو سمجھنا، اندر کے محرمات و مکروہات کو جاننا، ان سے بچنا، یہ ہے دل کی اصلاح۔ زبان سے ایمان کے بول بولنا واجبات میں سے ہے، شرکیہ کفریہ باتیں بولنا محرمات میں سے ہے، گالی گلوچ، طعن تشنیع، لعنت ملامت، یہ سب کے سب ممنوعات میں سے ہے۔ اپنی زبان کا استعمال کرنے سے پہلے سوچنا کون سا کام کرنے جا رہا ہوں، جائز کام یا ناجائز، حلال یا حرام، جو بات میں بولنے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ خالی کھانے پینے کی چیزیں ہم لوگ حلال حرام سمجھیں، یہ بول حلال ہے، یہ بول حرام ہے، یہ بول واجب ہے، یہ بول حرام ہے، مستقل احکامات کی تفصیل ہے۔ اس لیے اپنی زبان صحیح کرنا، زبان بولنے سے پہلے سوچنا۔ یہاں کے تو کوئی بھی اپنے گھر میں اپنے نوکروں کو چاکروں کو
کس کو بھی گالیاں والیاں نہیں دیتے ہوں گے، ایسی ہے نا کہ امام صاحب خطیب صاحب تائید ہی نہیں کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ تو گالی دیتے ہی نہیں ہوں گے، اور اللہ کرے کہ نہ دیں، لیکن اگر دے رہے ہیں تو آدمی کو فاسق بنا دیتا ہے یہ عمل، یہ عمل آدمی کو فاسق بنا دیتا ہے، اللہ کے حکموں سے باہر ہو جانے والا۔ سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ ہم لوگ بس ظاہر میں دیکھنے والی چیزوں میں سے بعض چیزوں کو دیکھ کے بولتے ہیں فاسق ہے وہ، حکم عدولی کا نام ہے فسق۔ یہ فاسین قاف ہے، معاہدے سے نکل جانے کا نام ہے فسق۔ میاں بیوی زندگی گزارنے کے واسطے عہد کر لیے تھے، الگ ہونے کا فیصلہ کر لیے بیوی کی طرف سے پہل کے نتیجے میں، تو اس کا نام ہے فسق۔ لیکن یہ ہے فسق، اللہ کے حکم سے نکل گئے، اتنی بڑی چیز۔ جھوٹ بولنا اس سے پرہیز کی، غیبت اس سے بچی۔ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں یہ غیبت کے روگ میں لوگ گرفتار ہیں۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس کتاب میں ایک بزرگ کے انتہائی اخلاق سے متاثر ہو کے ایک آدمی پوچھا، حضرت کبھی بھی آپ کے زبان پہ کسی دوسرے کا یہ نامناسب ذکر آیائش نہیں، ایسا کیسا ہوا؟ ان کے پوچھا ہوں، کبھی بھی میں آپ کی زبان سے کسی دوسرے کے خلاف کچھ نہ سنا ہی نہیں، ایسا کیسا ہو سکا؟ بول کے وہ پوچھا، انہوں نے جواب دیے، میں اپنے کمیاں دیکھنے میں اتنا لگا ہوا ہوں، میں فرصت نہیں ہے دوسروں کو دیکھنے کی۔ یہاں اپنا حال کیسا ہے؟ اپنی طرف توجہ کرنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمارے۔ ماحول یہ ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ سوا سال ہوئے، ایسا نہیں ہے؟ جہاں سال 7:30 کو 15-20 منٹ اور اماموں کو ستانا ہے۔ اچھا، تو بھائی اپنی زبان سے جھوٹ مت بولو، اللہ کے لیے غیبت مت کرو، کسی گالی مت دو کسی۔ یہ جھوٹ فساد کا سبب ہے، یہ غیبت دلوں میں دوری کا باعث ہوتی ہے، اور گالی دشمنی کو ہوا دیتی۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کبھی کبھار 10 سال 15 سال کے بعد میں کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو پھر مسئلہ آیا تو کیا بولتے، کب تک رکھتے جی دل میں، چھوڑو، مل لو نا۔ انہیں کیا بولا تھا معلوم ہے؟ تمہارے کو بولتا تو تم زندگی بھر نہیں بولتے، میں کیسا بولتا ہوں؟ 15 سال سے دلوں میں کھوٹ رکھے ہوئے، عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے جی، اس کے نام اللہ تعالیٰ سینہ رکھے۔ ہم لوگ ہماری اردو میں اسے سینہ بولتے، سینہ جی۔ اور کینہ کیا کرتا ہے؟ کاٹتا، کینہ کاٹتا ہے، سیتا نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ سینہ۔ اسی وجہ سے ایک جگہ عرض کیا گیا ہے جی، وہ بھی کوئی سینہ ہے جی، جس سینے میں کینہ ہے وہ بھی کوئی سینہ ہے جی۔ ہر ایک کے بارے میں برائی دلوں میں بیٹھی،
اس واسطے کہ اپنی خرابی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس تحریر نہیں. ارے اپنی کمی دیکھو، دوسرے میں خوبی دیکھ کے لے لیتے جاؤ. ان کو دیکھے کہ صاحب 40 سال سے باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، وہ لے جاؤ. ان کو دیکھے اذان ہوتے جو گھر سے نکل جاتے، ان کی خوبی لے لو. ان کو دیکھے ہمیشہ نگاہ نیچے رکھ کے زیادہ بشارت، جب تک کہ پکارے نہیں متوجہ ہوتا ہے نہیں، اس سے وہ خوبی لے لو. اس کو دیکھے جس سے بات کرتا ہمیشہ نرم بات کرتا، لے لو. یہ خوبیاں دیکھتے جاؤ، لیتے جاؤ دوسروں سے. دوسروں میں خرابیاں مت دیکھو، اپنے اندر خرابیاں کیا ہیں اس کو تلاش کرو. اب اعضاء و جوارے کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا ایک ایک دو جزئیے سنا رہا ہوں. دل کا فرض کیا ہے، دل کا حرام کیا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ زبان سے حق کا بول، توحید کا کلمہ کی بات، کلمہ طیبہ. نماز میں بقدر ادائی فرض، تلاوت کی مقدار، سب کے سب واجبات لسانیہ میں سے. گالی، غیبت، جھوٹ محرمات لسانیہ میں سے. یہ حساب سے اس تقسیم سے سمجھنے کی کوشش کرو. دین بولا میں بات ساتھیوں سے، ہمارے مولویوں سے، ذرا یہ لائن سے مسائل جمع کرو. دل کے، زبان کے، اعضاء و جوارے کے تم نے جمع کر دیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے چھاپنے آپنے کا انتظام کریں گے. بول کے اب وہ کب چھپنا کب جمع ہونا بات الگ ہے. جتنی بات سنائی دے رہی، سمجھ میں آ رہی، بس اتنے پہ عمل تو شروع کر دو. بسم اللہ. ہاتھ کا فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، جاننا چاہیے نا. اللہ پاک نے فرمایا کسب طیب استعمال کرو. اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرو. آپ حلال کمانے کے واسطے جا رہے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کمانا فرض ہے. ایسی صورت میں آپ ہاتھ کا استعمال کرنا بھی کیا ہوگا، فرض ہوگا. لیکن ناجائز راستے سے پیسہ آ رہا تو ہاتھ پھیلانا کیا ہے، جائز ہے، مستحب ہے، سنت ہے، حرام ہے. اسلامی مجلس بول کے رکھے نا، اس واسطے سنا رہا ہوں میں. کیا مطلب ہے اصلاح کا؟ جو غلط ہے اسے صحیح کر لو. جو غلط ہے اسے صحیح کر لو. بات ختم کرنے سے پہلے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد دلاتا ہوں آپ حضرات کو. حضرت فرمایا کرتے تھے، بہت سے لوگ سنے ہوئے ہیں اس بات کو. حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ 4 جماعتیں ہیں. ایک جماعت کا نام ہے جماعت النبیین، اور ایک جماعت کا نام ہے جماعت الصدیقین، اور ایک جماعت کا نام ہے جماعت الشہداء، اور ایک جماعت کا نام ہے جماعت الصالحین. یہ 4 جماعتیں ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ بیان کرنے کے بعد میں حضرت فرماتے تھے جماعت النبیین میں داخلہ بند ہے. جماعت النبیین میں داخلہ کسی کو نہیں مل سکتا. اور جماعت الصالحین میں داخلہ فرض ہے. وہ اس میں داخلہ لینا فرض ہے. فرض ہر آدمی کو، کیا پڑھی کیا نہیں پڑھے وہ دیکھ لو بعد میں، مگر یہ جماعت میں داخلہ لیے نہیں لیے وہ دیکھو. نہیں پڑھے کالج میں، یونیورسٹی میں ٹھیک ہے، نہیں پڑھے اسکول میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں پڑھے دینی مدرسے میں باقاعدہ عالمیت کا کورس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جماعت الصالحین میں داخلہ لیے یا نہیں لیے وہ دیکھو.
یہ فرض ہے سب کے ذمہ، مصروف غیر مصروف، پڑھا لکھا بے پڑھا، بال بچے والا فارغ البال، جی، حالات والا فارغ الحال، جی، کوئی ہو سب کے ذمہ فرض ہے، مردوں کو عورتوں کو۔ نیک بننا ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد اللہ نے یہی چیز بیان کی ہے قرآن شریف میں جگہ جگہ، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے والے، عقیدہ صحیح رکھنے والے، اچھا عمل کرنے والے، عقیدہ صحیح رکھنے والے، اچھا کام کرنے والے، یہ ذکر ہے جگہ جگہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دو جملے سمجھ میں آتے ہیں اپن لوگوں، اور دو جملے نہیں ہیں، جملہ ہے اس میں پورا، وہ دو جملوں میں جملہ دین ہے، وہ دو جملوں میں جملہ قرآن ہے، وہ دو جملوں میں جملہ احادیث ہے، وہ دو جملوں میں جملہ سنتیں ہیں، وہ دو جملوں میں جملہ اخلاق ہے، تھوڑے سے چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنتیں ہیں ان کے لیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے ہم انہیں صالحین میں داخل کریں گے۔ تو داخلے کی شرط ہے، یہ دو کاموں کر لیا تو داخلہ ملتا کرتا اس میں، وہ دو کاموں کر لینے کے واسطے قائم کی جاتی ہے مجلس اصلاحی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج یہاں مغرب کے بعد مجلس بھی ہے، راستے میں بتائے لوگ صاحب یہ لوگ یہ کام بھی کر لیا، میں تو یہ سمجھ کے آیا جمعہ کی نماز پڑھا کے سیدھا عصر میں یہاں پہنچوں گا، عصر کے بعد میں نے کہا 15-20 منٹ کا ہو جاتا وہاں سے نکلوں گا اپنے معمول کے حساب سے 8 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ گھر پہنچاؤں گا، مگر یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں مغرب کے بعد سے پروگرام ہو رہی، تو اس واسطے ٹائم یہ نکاح بول کے اس کو اصل بنا لیا۔ چلو بہرحال میرے لیے خوشی کی بات ہے، آپ حضرات کی محبتیں ہیں جی۔ تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ذرا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کھینچتے ہوئے ذرا دیکھ لینے کی رعایت کرو بھائی، کوئی بات نہیں ہے، 3 ٹائم کا ملا 2 ٹائم کا کھانا ملا پرواہ ہے، بلکہ اگر آپ میں حوصلہ ہے تو 2 ٹائم کا نہیں ملا صرف 1 ٹائم کا ملا تب بھی ٹھیک ہے، مگر وہ حرام نہیں رہنا، حلال پاکیزہ روزی اپنے پاس میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نیک عمل کو اللہ نے اس پر موقوف رکھا، عجیب بات ہے قرآن شریف میں بیان کرتا ہے، ہم لوگ توجہ نہیں کر رہے ہیں اس چیز کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء نے یہ دونوں کے دونوں جملوں میں ربط و تعلق کیا ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا رزق حلال ہی پاکیزہ اعمال کا سبب بنتا ہے، اور اگر رزق حلال نہیں ہوتا تو پھر پاکیزہ اعمال کے وجود میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہاتھ سے لی جانے والی چیز کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، زبان سے بولی جانے والی بات کون سی حلال ہے اور کون سی حرام ہے، دل میں رکھے جانے والا عقیدہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، بس یہ 3 جزیات کو اس وقت میں ذہن میں رکھیے، باقی عقائد کی فہرست اور صفات کی فہرست ہے۔ نیات کے پہلو ہیں، پھر اندرون میں صفات مذمومہ کی ایک فہرست ہے، صفات حمیدہ کی ایک فہرست ہے، ایک ایک کر کے جو لانا ہے وہ لانا، جو نکالنا ہے وہ نکالنا، ایک مستقل کام ہے کرتے رہنے کا، دل سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں۔ اور یہ زبان کے بول میں بھی بہت تفصیل ہے، مستقل خالی کتاب ہے زبان کی اصلاح پر مشتمل،
کتاب اللسان اس کے بڑے آداب ہیں، احکام اس کے تفصیلی ہیں، لیکن اس وقت میں ایک تو جزئیہ آپ کو بتا دیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ضروری ہے، یہ بچنا ضروری ہے، اس سے اس کا اہتمام کرو۔ اعضاء و جوارح میں ابھی آنکھ، کان اور ناک، ہاتھ، پاؤں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے تفصیلی طور پر، صرف ایک ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سبب ہے ہر خیر کے حصول، ہر خیر کے حصول کا ایک سبب ہے وہ۔ عقل حلال، صدق مقال، علماء اور بزرگان دین کے تعلیمات کے خلاصوں میں سے ایک جلی سرخی ہے۔ عقل حلال، صدق مقال۔ اب صدق مقال میں صدق حال داخل نہیں ہے بول کے سمجھیں گے، ان کے نزدیک صدق مقال اسی وقت صدق مقال ہے جب تک کہ وہ مقال حال کے موافق ہو۔ جی اسی وجہ سے ہمارا سلسلے کے ایک بزرگ نے کتاب لکھی قال صحیح، کتاب کا نام ہی قال صحیح ہے۔ ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے اور شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے، انہوں نے کئی حصے لکھے، ہر حصے کے نام قال صحیح نمبر 1، قال صحیح نمبر 2، قال صحیح نمبر 3، ایسا تھا۔ اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک قال صحیح وہی ہے، صدق مقال وہی ہے جو حال کے مطابق اور حال اندرون سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ یہ تین چیزیں اس وقت میں ابتدائی عنوان اور سرخی اور کے تحت میں گویا سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ اس وقت میں صرف اتنی چیزوں پر ہی توجہ رکھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے خیر کے دروازوں کے کھلنے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد ولك الشكر رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين الحمد لله